دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لفظ سراغ، فروغ اور تیغ۔ شروعات کرتے ہیں لفظ سراغ سے۔ سراغ کا مطلب ہے پتہ، نشان، علامت، نقش قدم، آثار، دریافت اور جستجو، کسی چیز کی تلاش، کھوج، چنھ، پد چنھ اور لکشن۔ انگلش میں اس کے لیے ٹریک، کلو، فٹ اسٹیپ، سائن، انکوائری اور سرچ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کتاب کا سراغ لگانے میں مجھے کافی وقت لگ گیا، یعنی اس کتاب کے بارے میں معلوم کرتے، اس کتاب کو حاصل کرتے، اس کتاب کے لیے جتنی بھی کوشش کی ہے اس میں کافی ٹائم لگا۔ عام طور پر آج کل جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے کہ جیسے چور کا سراغ یا ڈاکو کا سراغ بتانے والے کو پولیس انعام دے گی یا کچھ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ظفر اقبال کا شعر ہے، وہ مجھ سے اپنا پتہ پوچھنے کو آ نکلے کہ جن سے میں نے خود اپنا سراغ پایا تھا۔ اس کے بعد لفظ فروغ۔ فروغ کا مطلب ہے عروج اور ترقی، کسی کو فروغ دینا یعنی کسی کو عروج دینا یا ترقی دینا۔ اتھان، جس کے لیے ہم ہندی میں استعمال کرتے ہیں، انگلش میں انہینسمنٹ، پروموشن، ایڈوانسمنٹ، پروگریس، ڈیولپمنٹ، پراسپیرٹی، فیم اور پاپولیرٹی جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سچائی کو ہمیشہ فروغ دینا چاہیے، ہمیشہ پروموٹ کرنا چاہیے، آپ کی فرسٹ پریفرنس سچائی ہونی چاہیے، یا کسی چیز کے فروغ کے لیے ہم نے اتنا کام کیا۔ رئیس فروغ کا شعر ہے، یہی دنیا بدلتی ہے فروغ، کیسی کیسی اجنبی دنیاؤں میں۔ اس کے بعد لفظ ہے تیغ۔ تیغ کا مطلب ہے تلوار یا شمشیر، کھڈگ، گڑاسا یا ہسیا، سورڈ، فوئل اور ڈیگر جیسے الفاظ اس کے لیے انگلش میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر محبت سے وہاں بھی بات بن جاتی ہے جہاں تیغ و تیر بے اثر ثابت ہوتے ہیں، یعنی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جہاں پر تلواریں اور شمشیر اور ہتھیار کام نہیں کرتے وہاں محبت سے بات بن جاتی ہے۔ مرزا غالب کا شعر ہے، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا۔ تو دوستو، اسی خوبصورت شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔